الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے میں بڑی فضیلت ہے، صرف محروم شخص ہی اس سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ محرم الحرام میں جاہلانہ جو رسومات ہوتی ہیں، آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کے ابتدائی 10 دنوں میں روٹی نہ پکانا، گھر میں جھاڑو نہ دینا، پرانے کپڑے نہ اتارنا یعنی صاف ستھرے کپڑے نہ پہننا، سوائے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کسی اور کی فاتحہ نہ دینا اور مہندی نکالنا، یہ تمام باتیں جہالت پر مبنی ہے۔ محرم الحرام میں 3 رنگ کے لباس نہ پہنے جائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محرم الحرام میں خصوصاً یکم تا 10 محرم الحرام میں 3 رنگ کے لباس نہ پہنے جائیں۔ سبز رنگ کا لباس نہ پہنا جائے کہ یہ تعزیہ داروں کا طریقہ ہے۔ لال رنگ کا لباس نہ پہنا جائے کہ یہ اہل بیت سے عداوت رکھنے والوں کا طریقہ ہے، اور کالے کپڑے نہ پہنے جائیں کہ یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ دشمنان صحابہ کی مجالس میں جانا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ رافضیوں دشمنان صحابہ کی مجلس میں مسلمانوں کا جانا اور مرثیہ نوحہ سننا حرام ہے۔ ان کی نیاز کی چیز نہ لی جائے، ان کی نیاز نیاز نہیں اور غالباً نجاست سے خالی نہیں ہوتی، کم از کم ان کے ناپاک قلتین کا پانی ضرور ہوتا ہے، اور وہ حاضری صحت ملعون ہے اور اس میں شرکت موجب لعنت۔ تعزیہ بنانا کیسا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تعزیہ بنانا بدعت و ناجائز ہے۔ تعزیہ داری میں تماشا دیکھنا کیسا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ چونکہ تعزیہ بنانا ناجائز ہے، لہٰذا ناجائز بات کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ تعزیہ پر منت ماننا کیسا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تعزیہ پر منت ماننا باطل اور ناجائز ہے۔ تعزیہ پر چڑھاوا چڑھانا اور اس کا کھانا کیسا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تعزیہ پر چڑھاوا چڑھانا ناجائز ہے، اور پھر اس چڑھاوے کو کھانا بھی ناجائز ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرنے کا حکم۔ محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرنا جائز و درست ہے، شرعاً کوئی ممانعت نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمان فرماتے ہیں کہ رضویہ شریف میں اس طرح کے سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کسی مہینے میں بھی منع نہیں ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں اپنے مرحومین یا دیگر اولیاء کے لیے فاتحہ خوانی کرنا کیسا؟ عام دنوں کی طرح محرم الحرام کے مہینے میں بھی شہدائے کربلا اور ان کے علاوہ کسی مسلمان کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ دلا سکتے ہیں، اس میں کچھ حرج نہیں۔ لیز عوام میں جو یہ بات مشہور ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں شہدائے کربلا کے علاوہ کسی کی فاتحہ نہیں دے سکتے، بالکل غلط اور شریعت مطہرہ پر افترا ہے۔
چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض جاہلوں میں مشہور ہے کہ محرم الحرام میں سوائے شہدائے کربلا کے دوسروں کی فاتحہ نہ دلائی جائے۔ ان کا یہ خیال غلط ہے۔ جس طرح دوسرے دنوں میں سب کی فاتحہ نہیں ہوتی ہے، ان دنوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ محرم الحرام میں بچوں کو فقیر بنانا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ نے ایک سوال کے جواب میں محرم الحرام میں امام عالی مقام کے نام کا فقیر بن کر بھیک مانگنا یا اپنے بچوں کو فقیر بنا کر بھیک منگوانے کو بھی ناجائز و حرام قرار دیا ہے۔ حرمت والے مہینے محرم الحرام میں پائی جانے والی خرافات و بدعات ہیں جن کے سبب اس ماہ مقدس کی نہ صرف بے حرمتی ہوتی ہے بلکہ اسلامی اقدار کا کھل کر مذاق بھی اڑایا جاتا ہے۔ لیز ہمارے شہداء اسلام بالخصوص شہداء کربلا کی یاد منانے کی آڑ میں ایسے غیر شرعی کام سر انجام دیے جاتے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی ہے، جن میں سے چند درج ہے۔ تازیوں کو ماتم کرتے ہوئے گلی گلی پھیلانا، تازیوں کے سامنے سجدہ کرنا، بچوں کو محرم کا فقیر بنا کر بھیک منگوانا، مال کو ضائع کرنا، برتن پھوڑنا، 10ویں محرم کو گھر میں کھانا پکانے کو معیوب سمجھنا، خود کو فقیر بنا کر بھیک مانگنا وغیرہ، ماتم کرنا، نوحے پڑھنا، رونا پیٹنا، بطور سوگ سیاہ لباس پہننا، کالے ویلے پہننا، نئے لباس کو برا سمجھنا وغیرہ، ناچنا کودنا رقص کرنا، مرد و عورت کا ایک ساتھ مجالس و محفل میں بیٹھنا، جھوٹے واقعات بیان کرنا وغیرہ، جھوٹی منتیں ماننا، امام قاسم کی مہندی نکالنا، فضول کاموں میں لگ کر نمازیں ترک کر دینا، حضرت علی و حسنین کریمین یا دیگر بزرگوں کی تصاویر بنانا، ان کا احترام کرنا اور ان کو حقیقت کا رنگ دینا وغیرہ، محرم الحرام میں شادی بیاہ دیگر تقریبات کو ممنوع اور باعث نحوست سمجھنا۔ حالانکہ بعض روایات کے مطابق حضرت علی اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہما کا نکاح محرم الحرام میں ہی ہوا تھا۔ مذکورہ خرافات و بدعات یا اس طرح کی اور رسومات جو مسلمانوں میں رائج ہیں سب ناجائز و ممنوع ہے، ان سے بچنا ہر صورت لازم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خرافات ہماری دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب بن جائیں اور ہمیں علم بھی نہ ہو۔ محرم الحرام کے حوالے سے جن فرسودہ رسومات و تہمات کو بیان کیا ہے، اللہ پاک ہمیں ان سے کوسوں دور رکھے، آمین، اور شہیدان کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔